لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو مائل کرتے ہیں، یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو قائل کرتے ہیں، اور یقین مانیں یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو کسی کو گھائل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تلوار سے لگے ہوئے زخم وقت کے ساتھ ساتھ بھر جاتے ہیں اور ان کی تکلیف بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، باقی رہ جاتے ہیں تو صرف ہلکے سے نشان رہ جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو زخم لگا تھا۔ لیکن جب زبان سے نکلے ہوئے لفظ کسی کو گھائل کرتے ہیں تو وہ زخم ساری زندگی رستے رہتے ہیں۔ زبان کے دیے ہوئے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں اور نہ ہی ان زخموں کی وجہ سے آنے والی تکلیف کبھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے، بلکہ جس طرح سے وقت گزرتا ہے اس تکلیف کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ زہریلے لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان زہریلے لوگوں سے کس طرح سے بچا جائے؟ ذرا غور کریں، کہیں آپ بھی تو ان زہریلے لوگوں میں شامل نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج جس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں زہریلے لوگ، زہریلے رویے، زہریلی باتیں اور ان کے منہ سے نکلتی ہوئے زہریلے الفاظ۔ یہ ٹاکسک پیپل کہیں پہ بھی آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، کسی بھی روپ میں یہ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو ان کے ساتھ واسطہ اس حد تک پڑ جاتا ہے کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں سے کہیں پہ بھی نکال نہیں سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات میں آگے اس کو کنٹینیو کروں تو اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اپنے اوپر بھی ایک تنقیدی نظر دوڑانی ہے کہ کہیں آپ کے اندر بھی تو یہ زہریلے اثرات پائے تو نہیں جا رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان زہریلے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے آپ کی زبان میں سے بھی زہر اگلنا شروع ہو گیا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی ان لوگوں کے اثر و رسوخ میں رہتے ہوئے دوسروں کی دل شکنی کر رہے ہیں۔ آج کی یہ پروڈکٹیو سی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے چلیں، یہ نہ ہو کہ دوسروں کے نیگیٹو بیہیویئر اور دوسروں کی زہر اگلتی ہوئی زبانیں آپ کے کردار کو بھی زہریلا بنا کر رکھ دیں۔ تو یہ ٹاکسک پیپل ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں شامل ہوتے ہیں، اور کبھی یہ جاب پہ ہوتے ہیں، کبھی یہ مطلب ورک پلیس پہ آپ کو ملیں گے، کبھی یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی لیول پہ بھی مل سکتے ہیں، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ بھی اس طرح کے ٹاکسک پیپل کے ساتھ آپ کا واسطہ ساری زندگی کے لیے رہتا ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں، مختلف رشتوں میں موجود ہوتے ہیں، اور رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، زندگی بھر ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں کیا کریں کہ بھی اب زندگی میں زہریلے لوگ شامل ہو چکے ہیں، ان کی زہریلے باتیں ہیں، ان کی باتوں سے، ان کی زبان سے ہر وقت آپ کی دل شکنی ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو لوور فیلنگز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس زمین پھٹے اور آپ اس کے اندر سما جائیں۔ ایسی صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ مطلب اس طرح کے لوگوں کو نہ تو انسان اپنی زندگی میں سے نکال کے باہر پھینک سکتا ہے، چلیں جی اگر کوئی دوست ہے تو آپ اس کے ساتھ دوستی توڑ دیں گے، اگر کوئی ورک پلیس پہ ہے تو آپ کیا ہے کہ بھی جاب سے ریزائن کر دیں گے، اگر کوئی اسکول کالج یا یونیورسٹی کی حد تک ہے تو کیا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا انسٹیٹیوٹ چینج کر لیں گے۔ لیکن اب گھر میں موجود ایسے لوگوں کا آپ کیا کریں گے؟ تو آج کچھ ایسی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جن پہ عمل کرتے ہوئے کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سموتھلی آگے لے کر چل سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک پازیٹیو اور ایک پروڈکٹیو وے میں آگے لے کر چل سکتے ہیں، اور ان زہریلے لوگوں کی وجہ سے ہونے والی ڈپریشن کو آپ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان ٹپس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایسے لوگوں کی علامات اور ایسے لوگوں کی جو آپ کہہ لیں نشانیاں ہیں نا، ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو زہریلے لوگ ہوتے ہیں یہ نہ تو کبھی زندگی بھر خود خوش رہتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو نظر آتا ہے نا کہ کسی دوسرے کی زندگی میں خوشیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، یا وہ ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا ہے، تو اس کو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ لوگ نہ تو زندگی میں خود کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے
دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ناکامیوں کو، اپنی زندگی میں ہونے والے پرابلمس کو اور اپنی زندگی میں چلنے والی جتنی بھی ان کی ٹربلز ہوتی ہیں نا، اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر ان محرومیوں کا بدلہ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے زہر اگلتے ہیں، دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کی زندگی کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو جی ایسے لوگوں کو اب کس طرح سے ہینڈل کیا جائے؟ تو اس کا سب سے آسان اور ایک بہت ہی ایزی وے ہے، وہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اگنور کیا جائے، ان کی باتوں کو سیریسلی نہ لیا کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی اس طرح کی زہریلی باتوں کو، اس طرح کی کڑوی کسیلی باتوں کو اور اس طرح کے طعنے تشنوں کو انسان کس طرح سے برداشت کرے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو ایک پازیٹیو وے میں لے کر چلنا ہوگا۔ آپ کو اس بات پہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ یو آر ایٹ دا رائٹ۔ یہ لوگ آپ کو ہمیشہ یہ چیز باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کسی بھی قابل نہیں ہیں، آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے، آپ کے اندر مزید خامیاں، کیڑے اور عجیب و غریب سی نیگیٹو پوائنٹس جو ہے نا، یہ لوگ گنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اپنی سوچ کو آپ نے کس طرح سے پازیٹیو رکھنا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرنا ہے، ایک کان سے سننی ہے بات اور دوسرے کان سے نکال دینی ہے۔ فلی طور پہ اس طرح کے لوگوں کو اگنور کرنا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ اگنور کریں گے، ان کی باتوں کو آپ سیریسلی نہیں لیں گے، تو یقین مانیں آپ تبھی زندگی کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ جس دن آپ نے اس طرح کی کڑوی کسیلی باتوں کو سیریس لینا شروع کر دیا تو آپ نے تو زندگی جی لی۔ ایک فارمولا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ زندگی انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور اس زندگی کو آپ کو گزارنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ اپنی زندگی کو اپنے لحاظ سے ڈیزائن کریں، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاریں، اپنی زندگی میں خوشیاں بھی آپ نے خود ہی تلاش کرنی ہیں اور اپنی زندگی میں یہ جو غمیاں اور یہ مایوسی کی گہری گھٹائیں جو چھائی ہوئی ہیں نا، یہ بھی آپ نے خود سے ختم کرنی ہیں۔ اور دوسری اہم اور امپورٹنٹ بات جو کہ ان زہریلے لوگوں سے بچنے کے لیے آپ آزما سکتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا موریل بلند رکھنا ہے، اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو وے میں لے کر چلیں اور اپنے آپ کو ایک پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر جائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کی عزت خود نہیں کریں گے نا، تو یقین مانیں کوئی دوسرا بھی آپ کو عزت نہیں دے گا۔ دوسرے تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے اندر برائیاں گنوائیں، آپ کے اندر نیگیٹو پوائنٹس کو گنوائیں اور آپ کا موریل جو ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، آپ کو لوور فیلنگز کی طرف لے کر جائیں اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دیں۔ تو ان سب حالات میں سے نکلتے ہوئے، فائٹ کرتے ہوئے، بالکل جیسے کہ انسان سوئمنگ کرتا ہے نا اور اپنے ہاتھ پیر چلاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر وہ ہاتھ پیر نہیں چلائے گا تو کیا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ بالکل وہی فارمولا اپناتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو ہمیشہ یہ چیز آپ باور کرواتے رہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں نا، وہ آپ کو دلی تکلیف پہنچا رہی ہیں، ان کی باتوں سے آپ کو صدمہ پہنچ رہا ہے اور ان کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ دے ہیو ٹو چینج دیئر بیہیویئر۔ اگر آپ خاموشی سے چپ چاپ ان زہریلی اور کڑوی باتوں کو سنتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، تو دوسرا آپ کے اوپر سٹینڈ اوور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا یہ باسی بیہیویئر آپ کی بریدنگ سپیس تک لے لیتا ہے اور آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ آپ کچھ بھی سوچ سکیں، کچھ سمجھ سکیں یا زندگی میں کوئی بھی اچھا اور پروڈکٹیو کام کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کے آگے سرنڈر نہیں کرنا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنا ہے۔ آپ نے ان کو اگنور اس طرح سے کرنا ہے کہ ان کی باتوں کا اثر نہیں لینا ہے۔ یہ جو آپ کو کڑوی کسیلی باتیں کہیں گے، یہ جو زہر اگلیں گے، اس زہر کو اپنے اوپر آپ نے اثر نہیں کرنے دینا ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو یہی ایڈوائس دوں گی کہ آپ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے، کبھی بھی مایوسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دینا ہے۔ اس ذات کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں کیونکہ اللہ کی لاٹھی بڑی ہی بے آواز ہے۔ استغفار اور درود شریف کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیں۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مینٹلی طور پہ سٹرونگ کرتی ہیں، آپ کی ہمت کو بڑھاتی ہیں اور آپ کی زندگی کے مسائل حل کرنے میں غائبی طور پہ آپ کی مدد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔